دوں گا، جو تم مانگوگے میں پروردگار تمہارے مانگنے کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہارے دامن کو بھر دینا یہ میرا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا، اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالی روزے دار کو افطاری کے وقت میں منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہ تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری عورتوں کا بہت ساریوں کا یہی حال کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، مگر جب دینے والے نے کہا کہ کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطاری کی ہر چیز آدھا گھنٹہ وقت سے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پہ پہنچ جائے گی، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پہ کھڑی ہوں اور کبھی ایک چیز تلی جا رہی ہے کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کی بجائے یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 منٹ، یہ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتا ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے اس وقت کی قدر کریں، اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے لیے کھانا پکانا بنانا بھی ضروری ہے تو دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو اور اس حالت میں بھی آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہو تو گویا آپ بھی اپنے رب سے اس وقت میں منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے بتائیں گی جی میری یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، ایک فہرست گنوا دیں گی پریشانیوں کی، اور پھر کہیں گی کہ اگر یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں تو بس مجھے سکھ کا سانس نصیب ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ افطاری کے وقت میں اپنے سب دکھ، اپنے سب غم، اپنی سب پریشانیاں اپنے رب کو سنایا کریں، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔ سارا سال جو آپ دوسروں کے سامنے اپنے ٹکڑے روتی ہیں، خامن اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پہ توجہ نہیں دیتا، خامن کی توجہ باہر کسی طرف ہے، خامن کاروبار نہیں کرتا، اگر یہ ٹکڑے آپ نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو خود محتاج ہے، جس کے سامنے آپ دکھ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ خود دکھ والی ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں گی جو سب کے دکھوں کو دور کرنے والا اور سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لہذا افطاری کے اس وقت میں آپ اپنی زندگی کی اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کے دعا مانگا۔ اس رمضان کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی